نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین علی نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احمد عیسیٰ مقابلہ کرتا ہے نبی علیہ السلام کا. جاہل آدمی کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور پھر 3 آیات مقدسات قرآن پاک کی مختلف جگہ سے، ایک سورۃ انبیاء سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک سورہ فتح سے اور ایک سورہ صف سے اور سورہ توبہ سے بھی وہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، یعنی 4 جگہ سے ایک آیات مقدسہ کو تلاوت کر کے اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب بھی غلط کر دیتا ہے. اور پھر سوال خود جواب خود، کیا اسلام سب پر غالب آئے گا؟ کیوں نہیں؟ اب دیکھنے والی بات ہے. اسلام غالب ہے تو کفار کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. ہمارا تو کام ہے مرنا، اللہ کے راستے میں مرنا، اللہ کے رسول کے نام پہ مرنا. ہمارا تو کام ہی یہی ہے. ہم پہ بمب گرے، بمب سے مر جائے تب بھی شہید، ہمیں گولی لگ جائے تب بھی شہید، ہمیں کوئی گرنیڈ لگ جائے تب بھی شہید، اور اگر بچ جائیں تو غازی. مسلمانوں کو تو ہر طرح کا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. جن کو فائدہ نہیں وہ ڈرتے ہیں. جس طرح اب اسرائیل چیخ رہا ہے، مسلمانوں نے ٹھوکا لگایا ہے نا، اب چیخ رہا ہے. یہ چیخنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام غالب ہے اور غالب آ رہا ہے. یہ چیخنا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام غالب ہے، اور غیر مسلم اپنی اپنی جگہ جتنی بھی طاقت رکھتا ہے وہ مسلمان سے ڈرتا ہے. اور یہ مسلمان کا ڈر جو ہے اس کے دل میں اللہ نے روب جو بٹھایا ہے، یہی اسلام کا غلبہ ہے، یہی اسلام کا غلبہ ہے. ورنہ کافر لوگ تو ایک تو مر گیا نا، کورونا جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ کہتا تھا میں مسلمانوں کی نسل تک ختم کر دوں گا. کرونا سے مر گیا.
وہ نسل ختم کرنے والا مر گیا. اسی طرح یہودیوں کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اور جب مسلمانوں نے ٹھسکا لایا نا سب مسلمانوں کی طاقت کو مان گئے. مسلمان نرم دل ضرور ہے، اخیر تک سوچتا ہے کہ یہ توبہ کر لے یا باز آ جائے. جس طرح انڈیا ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان والے خاموشی سے دیکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ باز آ جاؤ. جب انڈیا کو ٹھسکا لگاتے ہیں نا آگے سے جواب دیتے ہیں. جب ان کو ٹھسکا لگتا ہے تو پھر یہ بھی چیختے ہیں یہ کیا ہوگا، اتنے ہمارے فنار ہو گئے، اتنے مر گئے. اسی طرح مسلمان کی نرمی، اس سے بڑی نرمی کیا ہوگی کہ ان کا سپہ سالار سمجھ لو یا ان کا جنگی طیارہ لے کے آنے والا ابھی نندن مسلمانوں نے اتنی نرمی کی کہ اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس سے راز معلوم کر لینے چاہیے. مسلمانوں نے کہا نہیں، کیا راز معلوم کرنے، چھوڑو. اس کو تکلیف نہیں دی، ایک انگلی تک نہیں لگائی. یہ ہے مسلمان، یہ ہے نرم گوشہ. اب جب مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ باز نہیں آتا تو پھر آگے سے جواب دینا تو ہمارا فرض ہے نا، دفاع کرنا تو پھر ہم پر لازم ہے نا. جب ہم دفاع بھی کرتے ہیں پھر ہمارا نام ہوتا ہے دہشت گرد. دفاع کر لینا آگے سے پھر نام ہو جاتا ہے دہشت گرد. اور حرام زادے جتنا مرضی مسلمانوں کو ماریں، آگے سے ہاتھ نہ اٹھائیں، ظلم سہتے رہیں، پھر ہے مسلمان امن والا. اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے نبی نہیں ہوتے. اب یہی ترجمہ سمجھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. احمد عیسیٰ سے پوچھو، تو جو کسی سے پڑھا ہی نہیں، تجھے کیا پتا اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تجھے کیا پتا. یعنی احمد عیسیٰ کی طرح کہتے ہیں کہ ڈٹ کے سینہ تان کے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، میں نے کسی سے علم نہیں پڑھا. اب یہ جھوٹ بولنا اس کی فطرت بن گیا ہے. اور اگلی بات یہ کہ اسلام کسی پر غالب نہیں آئے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب یہ بات جو ہے لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، دونوں آیات ملتی جلتی ہیں. اور اسی طرح کا مضمون سورۃ توبہ میں بھی ہے، سورۃ صف میں بھی ہے. صف تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور سورۃ فتح میں بھی ہے. اب یہاں دیکھنا ہے کہ اللہ کا دین غالب آ رہا ہے کہ نہیں. بالکل آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. مسلمانوں نے ایٹمی ہتھیار تیار کر لیے، غیر مسلم چیخ رہے ہیں کیوں ہوا. کیوں مسلمان کو یہ حق نہیں کہ وہ بھی ایٹمی قوت بنے؟ حق ہے. یہ کوئی اقوام متحدہ اپنی ماں کی گود سے لکھوا کے نہیں آئی تھی کہ ہمارے پاس ہوگا ایٹم یا ایٹمی ہتھیار اور کسی کی ملک کے پاس نہیں ہوگا. اگلے اقوام متحدہ کی پابندیوں کو کیا کہتے ہیں، کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے. اگر وہ ایسا کریں
अक़वाम मुत्तहिदा वाले तो जिस पर मर्जी इस्लाम मुसलमानों पे चढ़ाई कर दी, अब आते हुए डरते तो है ना। यही इस्लाम का गलबा है। पहले नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 1,25,000 सहाबा कराम हुए। अब पूरी दुनिया में कोई ऐसा खिता होगा जिस खिते में मुसलमान नहीं। दुनिया के हर मुल्क में अब इस्लाम पहुंचा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। 1400 साल गुजर गए हैं। अरबों के हिसाब से मुसलमान हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्योंकि इस दीन के अंदर कोई झोल नहीं। बाकी दीनों के अंदर झोल है। अब ये आया मुक़द्दसा मैंने पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसमें दीन का जिक्र ही नहीं और मफ़हूम बयान करते हुए अहमद ईसा और की तरफ और ले जाता है। इसमें यही है कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, नरम खूब बनाकर भेजा, नरम तबीयत वाला बनाकर भेजा और नरम गुफ्तगू वाला बना के भेजा, ताकि लोग आपके पास आएँ और इस्लाम को कबूल करें, अल्लाह की वहदानियत को बयान करें, कबूल करें। इससे अगली आयत मुक़द्दसा पढ़ो। महबूब कह दो कुल इन्नमा बेशक यूहा इलैया, मेरी तरफ वही भेजी गई है, मेरी तरफ अल्लाह का हुक्म आया है, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, मैं अल्लाह का हुक्म दिया गया हूँ, मेरी तरफ अल्लाह का हुक्म भेजा गया है। अन्नमा इलाहुकुम, उस रब की तरफ से, इलाहुकुम तुम्हारा सबका एक माबूद है, इलाहुकुम वाहिद, इलाहुम वाहिद। उस रब की तरफ से, उस इलाह की तरफ से जो तुम्हारा महबूद है, महबूद एक, इलाहुम वाहिद, वो जो तुम्हारा महबूद है, महबूद एक। अब रब ताला नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी ये बात फरमा रहा है कि उस रब को मानो, उस रब की मानो जो एक है, इलाहुम वाहिद। फिर रब ताला पूछ रहा है, क्या तुम यकीन वाले नहीं, क्या तुम मुसलमान नहीं? फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमान नहीं? मुराद यह कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें नेमत अता की गई कि अल्लाह का नबी भी तुम्हारे में रहमत बनकर आया, और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन इस्लाम दिया, दीन इस्लाम की समझ अता फरमाई, गैरों की पूजा से अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, छुड़ा दिया। अब जब बात ये हो रही है तो तुम अपनी अकल पर अपना अटकल पचू लगाते हो, अपने ज़हनी बातें करते हो। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? ज़हनी बातों को छोड़ो, यकीन वाले पक्के यकीन वाले बातों। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम की हर बात को बिला चूनो चरा मानो। जहाँ तक झूठे नबियों का मामला है तो वो होते रहेंगे, पता नहीं क़यामत तक कितने आने हैं, क़यामत तक कितने आने हैं। उनको बात करने की अकल नहीं, बात करने का ढंग नहीं,
اور اوپر سے دیکھ کر کوئی علم کوئی بھی پڑھا نہیں جاتا اور اپنے آپ کو نبی کو مانے ایسا جہل، کیا اس کی نبوت کو مان لیا جائے گا؟ یا مانے گا تو کون؟ جو اس سے زیادہ جہل ہوگا، جو اس سے زیادہ جہل ہوگا۔ اب لفظ ارسلنا باب افعال کی فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ، 14واں صیغہ، آخری صیغہ فعل ماضی معروف کا۔ ارسلنا اس کی مصدر ہے ارسال، ارسال بھیجنا، یہ باب افعال کی مصدر ہے۔ اب جب ارسال اسے کریں گے اور اسی سے فعل ماضی بنائیں گے تو پہلا صیغہ، پہلا جملہ، پہلا صیغہ اپنا صیغہ کہہ لو، پہلا صیغہ یا پہلا حرف جو ہے ماضی کا وہ کیا بنتا ہے؟ ارسلا، 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 ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسل، ارسلتا، ارسلنا، آگے ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا، یہ ہے فعل ماضی۔ اسی کا مضارع بنائیں۔ اب مضارع بنے گا یرسلو، 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 یرسلانی، یرسلونا، ترسلو، ترسلانی، یرسلنا، ترسلو، ترسلانی، ترسلونا، ترسلینا، ترسلانی، ترسلنا، ارسلو، نرسلو، یہ ہے فعل مضارع معروف کی گردان، معروف کی گردان۔ اب اسی کو ہم نے نفی بنانا ہے تو لا لگا دو، لا ارسلا، لا ارسلو، لا ارسلو۔ اگر مجهول بنانا ہے تو عین کلمے پہ زبر دے دو بس، یرسلو، یرسلانی، یرسلونا، جس سے مرسل بھی بنتا ہے اور مرسل بھی ہے۔ ارسل یرسل ارسالا فہو مرسل۔ اب مرسل بھیجنے والا اللہ اور مرسل رسول آئے، بہت سے مرسل آئے۔ اب احمدی صاحب کو تو یہ پتہ ہی نہیں، ہاں منہ کی جو کہتا ہے نا، منہ سے ہوا خارج کرتا ہے، منہ سے بھونکتا ضرور ہے کتے کی طرح، ہے بھی کسی کتے کا بچہ، منہ سے بھونکتا ضرور ہے لیکن اس کا پتہ نہیں وہ لفظ کیا بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یا تھوڑا سا ترجمہ نیچے سے پڑھ لیا۔ یہ کوئی ماں کی گود سے نا، ماں کے پیٹ سے تو پڑھ کے نہیں آیا نا، پرلے درجے کا جہل ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ مؤنث کیا ہے، مذکر کیا ہے۔ میں آج کل یہ بات آپ کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ کہتا ہے تل کا آنا چاہیے الکتاب کے بعد، پہلے ابتدا، ذالک الکتاب کی بجائے تلک الکتاب۔ الکتاب لفظ مذکر ہے، لفظ مذکر ہے۔ دنیا کائنات کی جتنی بھی لغات اٹھا کے دیکھ لیں، الکتاب لفظ مذکر ہے۔ اب اس پہ تلکا کیسے آئے گا؟ اسے یہ نہیں پتا کہ تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، علم اتنا ہے، اسے یہ نہیں پتا تلکا مؤنث کے لیے ہے کہ مذکر کے لیے نہیں۔ اگر ایسا پتا ہوتا یا کسی استاد سے اس نے کوئی علم حاصل کیا ہوتا، کسی استاد سے فیض لیا ہوتا، اس نے تو فیض لیا ہے 8 آدمیوں کا،
جس کے بدلے میں اس کے باپ نے 8 لاکھ روپیہ وصول کیا، اور وہ 8 بھی جیل اسٹوڈنٹ تھے. آگے سے اس نے بھی جیل ہی ہونا تھا نا، پہلے بھی جیل، پھر 8 بندوں کا نور اس نے اپنے اندر لے لیا. اب جب 8 بندوں نے نور اس کے اندر ڈال دیا تو وہ نور جہالت والا ہی تھا نا، جہالت والا ہی تھا. کہتا ہے میں تو اپنا پڑھا لکھا ہوں اور مجھے کسی نے نہیں پڑھایا. تجھے پڑھایا نہیں تو یہ تو زبان عربی کی ہے، یہ زبان تو عربی کی ہے. جب زبان عربی کی ہے تو کیسے وضاحت کر سکتا ہے؟ تجھے تو صحیح طریقے سے پنجابی بھی نہیں آتی. وضاحت تو وہی کرے گا نا جو عربی کو جانتا ہے، جو عربی کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کہا ہے میں تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، اور تو ہر وقت ہر دفعہ یہ پھونکتا ہے کہ عربی کو، قرآن پاک عربی میں کوئی اس کو تشریح نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے میں نے اسے آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، اور تو یہ بات دہرا کر اپنے اس کرندوں کو، ان کرندوں کو، ان جہلوں کو تو نے یہ باور کرا دیا ہے کہ عربی کی کوئی تشریح، توضیح یا اس کو بیان نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے اس کو آسان کیا ہے، قرآن کو آسان کر دیا ہے، قرآن کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور یہ کلیہ تیرا بالکل غلط اور قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کی زبان سے کہتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے بالکل آسان بنا دیا، آسان بنا دیا. اور عرب والوں کو کہا قرآن عربی لعلکم تعقلون. قرآن کو ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. اسی میں آگے پھر فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ. کہہ دو محبوب کہ بے شک یہ وحی مجھ پر آئی ہے. احمد عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ وحی، اور غلام قادیانی بھی جھوٹ بولتا ہے، بھونکتا ہے. دونوں کسی کتے کے بچے. انما یوحا الیہ، انما یوحا الیہ، یہ وحی، یہ حکم مجھ پر اترا ہے، یہ قرآن مجھ پر اترا ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. بے شک تمہارا الہ جس نے یہ قرآن مجھ پر نازل کیا ہے، جس نے یہ وحی مجھے بھیجی ہے، جس نے یہ احکامات مجھے بھیجے ہیں، بے شک وہ تمہارا بھی معبود ہے، تمہارا بھی الہ ہے. ایسا الہ جو اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے. قل هو اللہ احد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہ وہ تمہارا الہ جس نے مجھے یہ حکم دیا ہے، جس نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، اس کو یاد رکھو کہ وہ تمہارا الہ بھی ہے اور وہ اکیلا ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں. الہ واحد، وہ اکیلا ہی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کیا تمہیں یقین نہیں؟ کیا تم مسلمان نہیں؟ مسلمان کا معنی ہی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مسلمان کا تو مطلب یہ ہے کہ سلامتی چاہنے والا، سلامتی پہ رہنے والا، اللہ کے احکام پہ سر تسلیم خم کرنے والا، محمود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ماننے والا، بخاری کو ماننے والا، مسلم کو ماننے والا، ابن ماجہ کو ماننے والا، ابو داود کو ماننے والا، ترمذی کو ماننے والا، اور موطا امام مالک کو ماننے والا. جو ان سے روگردانی کرے وہ تو جہل آدمی ہے. انہوں نے محنت سے قرآن پاک کے
मुताबिक जो चीज़ उन्हें मिली कि ये इससे कुरान पाक ज़्यादा समझ आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़लाँ मौके पे ये फरमाया, फ़लाँ मौके पे ये फरमाया, फ़लाँ मौके पे ये फरमाया। और नबी अलैहिस्सलाम का किरदार जो है इन किताबों ने बयान किया। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, खुल्क़ अज़ीम देखना है तो कुरान को पढ़ो, कुरान में तलाश करो। कुरान पाक की हमें समझ नहीं आ रही तो फिर हदीस से ले लो, हदीस से पूछ लो कि ये बात समझ नहीं आ रही। रब ने फरमाया खातमन नबिय्यीन, खातमन नबिय्यीन। अब तुम्हें समझ ना आई, मुझे समझ ना आई, साहबा को समझ ना आई। आजकल के चूड़े चमार, चबल चबल, चहल जहल, उजाड उजाड, नए नए महदी, नए नए नबी, नए नए रसूल उठ पड़ती है। उनको कैसे समझ आ सकता है कुरान पाक? जिनको ऊपर से देख के पढ़ना ही ना आए उनको कुरान पाक कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। तमाम अदियान पर, तमाम दीनों पर आज फौकियत है तो इस्लाम, आज फौकियत है तो इस्लाम को हर तरफ इस्लाम इस्लाम हो रहा है, मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है। और मुसलमान ने काफिरों की नींदों को हराम कर दिया। हम तो बड़े गहरी नींद सोती है, मुसलमान गहरी नींद सोता है क्योंकि उसे अपने रहमान पर तवक्कल होता है, अपने रहमान पर तवक्कल होता है। क्योंकि रहमान ने यही कहा भी है मुसलमान को, फतवक्कल अल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, फतवक्कल अल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, फतवक्कल अल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। अल्लाह ताला ने तो हमें यही कहा कि तू तवक्कल रख। तवक्कल, जब तवक्कल रखेगा तो गालिब भी मुसलमान आएगा। जब हम लड़ते हैं तो तवक्कल अल्लाह लड़ते हैं। और एक जेल में बात होती है, लड़के मर गया तो शहीद। हम कभी भागते नहीं, जहां जम गया कलम जम गया। हमारा ये अल्लाह ताला ने हमारी कैटेगरी बयान फरमाई है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जो लोग भी ये कहें कि बेशक हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डटे रहे। सुम्मा इस्तक़ामू, जब वो डट जाते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला मदद के लिए फरिश्ते भेज देते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब वो डट जाते हैं, अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह ताला अपनी मदद के फरिश्ते भेज देता है। ये है मुसलमान। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, तेरा नूर से मुँह से नहीं बुझाते, तू हमें नजर तो आ, हम घुसनों से और हाथों से, चाकुओं से, पिस्तौलों से, बंदूकों से, तोपों से तेरा नूर बुझा दे। आमदी शाह आ तो सही ना, आ तो सही। अभी तो तू उधर पता नहीं किस मुल्क में, इंग्लैंड में बैठा है और वहाँ से शोखियाँ जमा रहा है। तेरे मानने वाले मुझे कहते डिबेट कर लो, तो मैंने अलल ऐलान दावत दी है, डिबेट कर लो। जिनको ये ही नहीं पता उल्लू का पट्टे हरामजादों को कि अरसलना लफ्ज़ क्या है, अरसलना का लफ्ज़ क्या है। मस्जिद इरसाल से ये नहीं पता, और हम अरसलना के 1000 के करीब लफ्ज़ बना लेते हैं। हाँ बनाते हैं।
28 तो फेल माजी के हैं, फेल माजी मारूफ के 14, फेल माजी मजहूल के 14, फेल माजी मनफी मारूफ के 14, फेल माजी मनफी मजहूल के 14, तो 14 चौक 54 तो ये बन के माजी के, 14 दूना 28, माजी मारूफ तो माजी मजहूल, फिर मनफी मजहूल मनफी मारूफ 14, दूना 28 दूना 56 तो सिर्फ एक माजी की किरदार बनती 56 अल्फाज बनाने में। और हमें पता है अरसलना लफ्ज़ कौन सा है, अरसलना लफ्ज़ कौन सा है। और तुम्हारा नबी इतनी अकल है, इतना इल्म है, मीम मौजूदगी का इजहार है ना, तो बाकी बीन बजाओ सारे लड़ के, बाकी बीन रह गया, बैन रहता ही नहीं। जो इसे बैन बनाए वो हराम ज़्यादा है। लफ्ज़ मुबीन है, मुबीन, मीम हटा दो बाकी बीन रह गया, बीन। पर इन जहलों के सामने हमारा दर्स कुरान ऐसे ही है जैसे भैंस के सामने बीन बजाएं और उसमें जितने मर्जी लहरिए भर लें, जितने मर्जी सॉन्ग पढ़ लें, जितने मर्जी राग लगा लें, भैंस ने तो सारी मार ली। ना सांप बने भैंस, ना वो मस्त हो। ये जो मिसाल किसी ने बनाई बहुत प्यारी बनाई है। मैं ऊपर से देख के, ये तो कसवटी ऊपर से देख के जिसको